بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ حماس اسرائیل جنگ میں مزید شدت، ایران کے شہاب میزائلوں سے اسرائیل کا حیفا بندرگاہ تباہ کر دیا، نیتن یاہو کو پاگل پن کے دورے ہونے لگے، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ حماس اور اسرائیل کی جنگ میں ایران آلریڈی شامل ہے، لیکن اس بار ایران کھل کر سامنے آیا ہے۔ ایران نے اپنے شہاب میزائل حماس کے حوالے کر دیے ہیں۔ شہاب میزائلوں سے حماس اور ایران کا ایسا زبردست اور تابڑ توڑ رات گئے حملہ ہوا ہے کہ حیفا بندرگاہ کے نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے۔ نیتن یاہو اس وقت شدید غصے میں ہیں، اس وقت شدید پاگل پن کے دورے ان کو ہونے لگے ہیں۔ پوری دنیا میں اسرائیل کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، کیونکہ اسرائیل دنیا کے سامنے اپنی ٹیکنالوجی کا منہ بولتا ثبوت کہتا تھا، لیکن پوری طرح ٹیکنالوجی ایکسپوز ہوئی ہے ایران اور حماس کے سامنے۔ اس کے علاوہ ایران نے زبردست دھمکی بھی دی ہے۔ مزید ایران کی سپاہ بازران انقلاب کے سربراہ نے دھمکی دی ہے، اگر اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر زمینی حملہ کیا تو غزہ کو اسرائیلی فوج کا قبرستان بنا دیں گے۔ ایرانی عسکری عہدیدار کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب غزہ کی وجہ سے مشرق وسطیٰ ایک نئے بحران کے دہانے پر ہے۔ بازران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی نے اسرائیلی فوج کو غزہ کی پٹی پر زمینی حملہ کرنے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا ہے، اگر ایسا ہوا تو اسرائیلی فوج کو وہیں دفن کر دیا جائے گا۔ مقامی میڈیا کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں امریکی اس آگ سے جل جائیں گے۔ یہ دھمکیاں ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب ایرانی وزیر خارجہ حسین عبداللہیان آج کے اوائل میں نیو یارک پہنچے ہیں تاکہ غزہ میں مسلسل اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بڑھتے ہوئے بحران کے تناظر میں بین الاقوامی سطح پر مشاورت کر کے اس کا سفارتی حل نکال سکیں۔ بازران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر علی فدوی نے بھی چند روز قبل دھمکی دی تھی کہ ضرورت پڑنے پر حیفا پر میزائل داغیں گے۔ انہوں نے اس وقت فلسطینی دھڑوں اور خطے میں ایرانی حمایت یافتہ دیگر فوجی گروپوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اسرائیل غزہ پر حملہ کرتا ہے تو مزاحمت کا محور جواب دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے تجویز دی تھی کہ اگر امریکہ اور اسرائیل غزہ میں نسل کشی بند نہیں کرتے تو کچھ بھی ممکن ہے، ہمارے پاس تمام آپشن کھلے ہیں۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ خطہ بارود کا ڈھیر بن چکا ہے، کسی بھی غلط حساب کتاب کے سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ انہوں نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں جنگ جاری رکھی تو واشنگٹن بھی بچ نہیں سکے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے وزیر خارجہ حسین عبداللہیان نے کہا ہے کہ فلسطین میں نسل کشی کا انتقام کرنے والے ان امریکی سیاستدان سے صاف کہتا ہوں کہ ہم خطے میں جنگ کی توسیع کا خیر مقدم نہیں کرتے، لیکن اگر غزہ میں نسل کشی جاری رہی تو واشنگٹن بھی اس آگ سے نہیں بچے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حماس نے ایران سے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی کے شہری یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تیار ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کو اسرائیلی جیلوں میں قید 600 فلسطینی کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ ایران قطر اور ترکیہ کے ساتھ مل کر انسانی ہمدردی کی اس اہم کوشش میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ فطری طور پر 6000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی عالمی برادری کی ایک ذمہ داری ہے۔ واضح ہے کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے 20ویں روز فلسطینیوں کی تعداد 7000 سے تجاوز کرتی ہے، جس میں سے 2913 بچے 1709 خواتین شامل ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے ایران پر الزام لگایا کہ اپنی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کو حملہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق تہران نے یمن میں اپنی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے علاوہ عراق اور لبنان میں موجود جنگجوؤں کو بھی حملوں کا حکم دیا تھا، تاہم اسرائیل اپنی اتحادی امریکہ کے ساتھ مشترکہ طور پر اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کی مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے بھی اس طرح کا بیان دیا تھا کہ امر کی فوجی اڈوں پر حالیہ دنوں میں ڈرون حملوں کے پیچھے ایران تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے
کہ غزہ پر زمینی حملہ حالات کی سازگاری کے بعد کیا جائے گا۔ ہم اس وقت حماس کے علاوہ اپنے کسی اور دشمن کے ساتھ جنگی محاذ نہیں چاہتے۔ اسرائیلی وزیر نے یہ بات جمعرات کے روز کہی ہے۔ انہوں نے ممکنہ تصادم کے بارے میں سوال پر رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے جنوبی محاذ پر حماس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، شمال میں کسی ایسی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ حزب اللہ کو کافی نقصان کا سامنا ہوا ہے، تاہم ہماری دلچسپی ابھی جنگ کے پھیلاؤ میں نہیں ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع سے اپنے غزہ میں زمینی حملات کو باقاعدہ شکل دینے کا پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اسرائیلی فوج کا زمینی حملہ دور نہیں ہے، مگر اس کا تعلق وہاں کے حالات اور ہمارے لیے سازگار ہونے پر ہے۔ دوسری جانب رپورٹرز نے قطر کی مدد سے موقعیان اڑانے کے سوال پر بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے حملہ لبنان کی جنوبی سرحد پر بھی کر دیا گیا۔ مقامی وقت کے مطابق لبنان کے سرحدی علاقوں میں اسرائیل اور حماس کے درمیان تصادم ہمارے تبادلہ معمول بنتا جا رہا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے آغاز کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیل کا تصادم لبنان کی جنوبی سرحد پر دیکھا جا رہا ہے۔ سرحدی گاؤں میرے جفین اسرائیلی حملے کے بعد بھڑکے واضح یہ شعلے گاؤں کے کناروں تک پہنچ گئے جو جمعرات تک بھڑکتے رہے۔ ان لبنانی سیکیورٹی فورسز اور رضاکاروں کے علاوہ اقوام متحدہ کے امن فوجیوں نے یہ بھڑکی ہوئی آگ بجھانے کی کوشش میں حصہ لیا، تاہم تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے انہیں آگ بجھانے میں مشکل پیش آئی۔ گاؤں کے بلدیاتی دفتر کے مطابق بار کے اسرائیلی حملوں کی وجہ سے تابڑ توڑ آباد گاؤں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ لبنان کے سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق انہیں دنوں میں رپورٹ کیا ہے کہ سفید فاصلہ زخمی ہونے والے مریضوں سے ہسپتالوں میں پہنچے ہیں۔ دوسری جانب انسانی حقوق کے عالمی سطح پر کام کرنے والے ادارے ہیومن رائٹس واچ نے بھی اس امر کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل حماس اور لبنان کے سرحدی علاقوں میں حزب اللہ کے خلاف آگ بھڑکانے والے ہتھیار استعمال کر رہا ہے، تاہم اسرائیل ان الزامات کی تردید کرتا آیا ہے۔ ادھر لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے جمعرات کے روز اسرائیل کی طرف سے سرحدی علاقوں میں فاسفورس بمبوں کے استعمال کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کر دی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں بین الاقوامی برادری پر بھی الزام لگایا کہ اسرائیل کی مدد کرنے والے ملکوں نے اسرائیل کو آگ بھڑکانے والے کیمیکل اور ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ بمباری کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور پوری طرح فیصلہ کیا جائے گا کہ اسرائیل کو کہاں چوٹ پہنچانی ہے۔ اسرائیل پر منہ توڑ جواب دینے کا بڑا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔